ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبیٰ للشام، اہل شام، ذہن نصیب اہل شام کا، نصیب والے کیا شام والے کیا نصیب والے ہیں۔ 3 مرتبہ فرمایا طوبیٰ للشام، طوبیٰ للشام، طوبیٰ للشام۔ فرمایا فرشتوں نے اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں بیت المقدس کے اوپر، اور فرشتوں کے پر پھیلانے کا مطلب کیا ہے؟ رحمتوں کا نزول، برکتوں کا نزول۔ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ حشر نصر کی جگہ ہے، حشر کا میدان اللہ تعالیٰ اسی جگہ سجائیں گے بیت المقدس میں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کی ابتدا، کائنات کی پیدائش کی ابتدا مکے سے کی، اور اس کی تکمیل بیت المقدس میں ہوئی۔ ہم تو پوری دین کے 20% بھی ہم عمل نہیں کرتے، عبادات، ہم تو صرف عبادات ہے نا، اگر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عبادات کی حد تک حقوق اللہ، یہ دین کا 30% ہے۔ باقی 70% معاملات میں تو نہ ہمارے ذات میں دین ہے، نہ ہمارے ملک میں دین ہے، نہ ہمارے شہر میں ہے، نہ ہماری عدالتوں میں ہے، نہ ہمارے گھروں میں، اور سچ پوچھو ہماری مسجدوں میں بھی دین نہیں ہے۔ بولتے تو ہیں، یہ بولنا میری مجبوری ہے، آپ میں سے کس کو پتا میں ان پر کتنا عمل کرتا ہوں؟ ایسا تو ہو سکتا ہے کہ یہاں کے مجھے دین یاد آتا ہو اور دین کو یہیں رکھ کے جاتا ہوں، جیسے آپ ننگے سر نماز پڑھتے ہیں نا، یہیں سے ٹوپی اٹھا لیتے ہیں پھر یہیں چھوڑ کے جاتے ہیں واپس ہی ہیں، ایسے بھی ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے بھی ایسے بھی ہے۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ جھانک جائیں، اور میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ ہم میں سے ہر کسی کو روزانہ اپنا آپ کا ریویو کرنا چاہیے، اپنے طرز عمل کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ میں کہاں ہوں، کہاں۔ اگر میں اور آپ ہم میں سے جو بھی ہے نا، اپنی آخرت کا اگر ابھی ہم کو حساب کتاب کرنا چاہیں، 1 منٹ میں ہمارا حساب کتاب نکل آئے گا۔ ہم میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہر آدمی کہے گا اس وقت میں آخرت کے حساب سے خسارے میں ہوں۔ ایک فرد بھی نہیں ہوگا جو بولے گا کہ میں آخرت کے حساب سے فائدے میں ہوں۔ کوئی بول سکتا ہے کہ کوئی جس کے پاس سیٹسفیکشن ہے آخرت کے بارے میں، سیٹسفائی ہے؟ ہمیشہ جس کی نیت اچھی ہوتی ہے اس کو لوگ بھی اچھے ملتے ہیں، یہ بات بھی ہے۔ نیت آپ کی اچھی ہے نا، آپ کو افراد بھی، کمیٹی بھی اچھی ملے گی، لوگ بھی اچھے ملیں گے۔ نیتوں پر سارا دار و مدار ہے۔ تو 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ طوبیٰ لأہل الشام، طوبیٰ لأہل الشام، طوبیٰ لأہل الشام۔ کیا کتنی بڑی بات ہے! اہل شام سے مطلب اس شام میں یہ پوری پٹی آتی، پوری سرزمین آتی ہے جس میں فلسطین شام دونوں شامل ہیں۔ تو فرشتوں نے پر بچھائے ہوئے اپنے پر، کوئی خاص بات ہوگی؟ لازمان ہے۔ فرشتوں کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمتوں کا نزول، برکات کا نزول، سمجھ میں نا؟ تبھی کوئی بات ہے نا کہ اللہ نے کائنات کی تخلیق کی ابتدا یہاں سے کی ہے، حشر کا میدان یہاں سجے گا۔ خدا اس جلسے کو یہاں رکھنے کا فیصلہ کیا ہے جس جلسے کا خود صدر نشین ہوں گے، جس میں انسانوں کی قسمت کے فیصلے ہوں گے۔ اور پھر یہ کہ دین کی ابتدا مکے سے ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دین کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ اور انتہا ہوگی؟ وہ ابھی ہوئی نہیں ہے، تکمیل، سمجھ میں نا؟ وہ جب مہدی آئیں گے، اور آپ یقین جانیے اس کی شروعات ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ سب اس کی ابتدا ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا، بتاتے ہیں 1948 میں جب یہ اسرائیل ریاست قائم ہوئی تو بغداد میں کوئی خاتون تھی، بوڑھی خاتون، کوئی کیبن چلاتی تھی، سب یہودی ساری دنیا سے آ رہے ہیں یہاں، وہ رونا شروع کر دیا، وہ رو رہی ہے اور کہہ رہی یہودیوں کی تباہی آ گئی۔ یہودیوں کو بھی پتہ ہے اللہ کی مرضی ہے نا، اللہ نے جو اس پر لکھا ہے اس کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ ان کا اسرائیل کا قیام ہی قیامت کی علامتوں میں سے، قیامت کے قریب ہونے کی علامات ہیں۔ ہاں، اس کا تو یہ جو شہادتیں ہو رہی ہیں، تکلیفیں ہو رہی ہیں، اس کا تو حدیث میں آیا کہ تکلیفیں مسلمانوں کو آئے گی، چھوٹی بڑی تکلیفیں آتی رہیں گی۔ تو ہمارے حساب سے تو ہم تو ان تکلیفوں کو دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں، سن بھی نہیں سکتے ہیں، وہ ویڈیوز ہم دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں جو وہ حالت ہیں۔ مسلمانوں کو یہود سے دشمنی نہیں ہے، یہود سے کسی کی بھی نہیں بنی ہے۔ فرعون تو اس امت کا تو نہیں تھا نا، بابل کا بادشاہ بخت نصر بھی تو اس امت کا نہیں تھا، رومن امپائر بھی نہیں تھا، ہٹلر بھی نہیں تھا، ان میں سے کسی نے نہیں چھوڑا یہودیوں کو۔ ہٹلر نے کیا پتہ ہم میں سے کس کو پتہ ہے ہٹلر نے کیسے یہودیوں کو وہ کیا مارا؟
گیس چیمبر بنائے تھے نا، سو میں نا، ہر یہودی مرد عورت کو گیس چیمبر میں اس کو بے ہوش کر دیا، کہا کہ بھائی تمہارے سر میں جوئیں ہیں، تمہارے بال کاٹیں گے، بال کاٹ دیا، کپڑے اتار دیا، ننگے کر دیا، اور ان کو پہلے بے ہوش کر دیا، پھر مشینوں سے گزارا، جیسے پٹے میں رکھ کے چیزیں مشینوں میں اور میں کیمیکل ڈالا، ادھر سے زندہ انسان جا رہا ہے، ادھر سے بلیک کلر کا لکوڈ باہر نکل رہا ہے، یہاں سے زندہ انسان ڈال رہے ہیں مشین کی اس طرف سے، سمجھ میں نا، جیسے مشینوں میں ڈالتے ہیں نا سامان ہوتا ہے نا، ایسے ہی ان کو ڈالا اور کچھ کیمیکل اس میں ڈالتے تھے، اور ادھر سے کیا نکلتا تھا؟ ایک بلیک کلر کا ایک لکوڈ، اور اس کو بھی انہوں نے ضائع نہیں کیا، اس کو پھر کھاد کے طور پر کھیتوں میں استعمال کیا جرمنوں نے، کپڑے بھی ضائع نہیں کیے، ان کو بچا لیا۔ ان کے دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ انسانوں کے بالوں کے جو قالین بنے تھے وہ یہودیوں کے بالوں سے بنے تھے، بال بھی اس میں کاٹ دیا تھا، وہ بھی کام میں لائیں گے، اور جرمن میں استعمال ہوئے تھے انسانی ہیومن ہیئر کے قالین، وہ بھی یہودیوں کے بالوں سے بنے تھے۔ یہ وہ قوم ہے جو کائنات میں پہلی آخری مرتبہ اللہ نے جن کو بندر بنایا، وہ میری آگ کی وجہ سے نہیں بنا نا، بولو بھائی، ہماری آگ کی وجہ سے نہیں بنا، اور یہ وہی قوم ہے پہلی اور آخری کہ ہر پتھر ان کی مخبری کرے گا، ہر زمین کرے گی، ہر درخت کرے گا سوائے غرقت کے۔ یہ کسی درخت کے پیچھے چھپیں گے، درخت بتائے گا، دیوار کے پیچھے چھپیں گے، بولو، دیوار بتائے گا، کسی کے آڑ لیں گے وہ بتائے گا، کہ زمین میں چھپیں گے۔ یہ پہلی اور آخری قوم ہے کہ زمین بھی ان کو پسند نہیں کرتی، پتھر بھی ان کو پسند نہیں کرتا، درخت بھی ان کو پسند نہیں کرتا، اور سوائے غرقت درخت کے، اور وہی یہ اگا رہے ہیں اسرائیل میں، یہ آپ کو سب کو پتہ ہوگا۔ اور ابھی پتہ چلا کہ معلوم ہو رہا ہے کہ ابھی حماس کے ساتھ جنگ میں بھی وہ غرقت کے پیچھے چھپ رہے ہیں، ابھی سے اس کی آڑ لینا شروع کیا ہے۔ ابتدا ہو گئی، انتہا کا ہو رہی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، کوئی وہ تو نہیں، بہت سارے مرحلے ہیں۔ لیکن میرے بھائیو، یہ صدی جس میں ہم جی رہے ہیں نا، واحد یہ صدی ہے جہاں اسلام مغلوب رہا ہے۔ یہ بدترین دور ہمیں اور آپ کو ملا ہے کہ اسلام کے ماننے والے وہ مغرب کے سامنے مرعوب ہیں، ذہنی طور پر شوق سے ان کے کلچر کو اپناتے ہیں، دیکھے بھالے بغیر، بچیاں، بچے، مرد، خواتین، سمجھ میں دیکھے بغیر، عقل استعمال کیے بغیر، اندھدھن۔ یہ واحد صدی ہے 1917 سے ابھی تک، ورنہ اس سے پہلے کبھی مسلمان مرعوب نہیں رہے، کبھی مسلمانوں کی غیرت دفن نہیں تھی۔ اور کمال کی بات ہے، آپ اندازہ لگائیں، ہمارے آپ کے ملک میں ہوا ہے کہ ہمارے اپنے لوگ جن کی ہمارے آپ کی حفاظت جن کی ذمہ داری ہے، اسی کی تنخواہ لیتے ہیں، ہمارے آپ کا پیٹ کاٹ کے ہمارے ٹیکسوں سے پلتے ہیں، عیش کرتے ہیں، کس بات کی ان کو پیسہ ملتا ہے؟ ہمارے آپ کی حفاظت کی۔ تو جنہوں نے حفاظت کرنا تھا انہیں نہیں کلنگ کرا دیا کہ اپنوں کو غیروں کے حوالے کیا، مخبر بنے۔ اور یہ اسرائیلی بھی ایسے کرتے تھے، یہودی بھی ایسے کرتے تھے، غیروں کے مخبر بنتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سامنا ہوا یہودی کے ساتھ، ایک قبطی کے ساتھ، فرعونی تھا، آپس میں لڑ رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلی کی جو غلام تھے نا، پیسے ہوئے تھے، جس طرح ابھی فلسطینی پیس رہے ہیں، اس وقت جو فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس وقت فرعون اور اس کی قوم اسرائیلیوں کے ساتھ یہی کر رہے تھے، تو آپس میں لڑ رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تھپڑ مار دیا، وہی مر گیا۔ اگلے دن پھینکا، وہی اسرائیلی پھیل رہا ہے، تو اس کو اندازہ ہوا یہ شیطان ہے، جھگڑا کرتا ہے، صرف اس کو ڈانٹنے کے لیے اپنا سمجھ کے، بھائی تم سے کیوں نہیں لڑتے، ویسے کیوں کرتے ہو؟ تو جس کے دفاع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو مارا تھا، اسی نے جا کے فرعونیوں کو بتا دیا کہ کل جو قبطی مرا تھا اس کا قاتل معلوم نہیں تھا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو مارا تھا۔ دیکھ رہے ہیں؟ اور یہ قارون جو کس قوم کا تھا؟ وہ تورات کا حافظ تھا۔ کیا تھا؟ ہاں، جس مال کا نشہ ہم اور آپ کو چھڑ چکا ہے نا، دل و دماغ پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اسی مال کے نشے نے، اچھا ان کو وہ دولت بھی ملی بھی ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے،
آج ہم میں سے جس کے پاس پیسہ نہ ہو وہ کیا بولتا ہے، یار میرے پاس پیسہ ہوگا نا میں تو مسجد بناؤں گا، میں تو اسپتال بناؤں گا، میں اسکول بناؤں گا۔ جس کے پاس پیسہ نہیں، سب کے یہ نیک ارادے ہیں، جتنا پیسہ آتا جاتا ہے ارادے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، نیکی کے ارادے ان کی جگہ ریپلیسنگ ہوتی رہی تو دنیا کے منصوبے آگے آ جاتے ہیں، ایسے ہوتا ہے نا۔ تو وہ یہ کہتا نہیں میں مثال فرمایا تم کیا کرو گے تو پیسے تم بھیگ جاؤ، نہیں میں تو یہ کر دوں گا، میں تو یتیم خانہ بناؤں گا، اسپتال بناؤں گا، اسکول کالج بناؤں گا، یہ کر دوں گا۔ اور ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، وہی قارون کس کا وزیر بنا، مشیر بنا فرعون کا۔ اور جب قرآن فرماتا ہے کہ اس کو اتنی دولت دی تھی، کہ رب العالمین خود فرماتا ہے کہ میں نے ان کو اتنی دولت دی تھی، تو کتنی دولت ہو یہ اندازہ لگائیں، سمجھ میں نا۔ اور وہی چیز ہمارے آپ کے اندر ہے، ہمارے ہاں بھی جو قارون ہے وہ اپنے دیش کا نہیں، اپنی مٹی کے نہیں ہے، اپنے نظریے کے نہیں ہے، یہ سب ایجنٹ ہے، یہ بھی سب قارون کے نقش قدم پہ کتنے سب چیزیں ملتی ہیں، سب چیزیں ملتی ہیں۔ اور آپ دیکھیں جب موسیٰ علیہ السلام پہلے ذکر کیا تھا وادی تیہ میں، قوم کو کہا کہ عمالقہ سے تم جنگ کرو تمہیں فتح نصیب ہوگی، انہوں نے جنگ نہیں کی، پھر اللہ نے 40 سال ان کو وہاں بھٹکاتا رہا، اور وہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا، سمجھ میں نا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انتقال اس نے بھی خواہش کی تھی مجھے اللہ تعالیٰ مجھے بیت المقدس تک پہنچا دیں، وہاں میرا انتقال ہو۔ تو اس اندازہ لگائیں کہ اس قدس کی کتنی اہمیت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اپنے انتقال کے وقت، سمجھ میں نا، اس نے یہ خواہش کی تھی، سمجھ میں نا۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کتنی اہم جگہ ہے وہ۔ اچھا پھر اس کے پیچھے نئی نسل آئی، ان میں غیرت آ گئی۔ جب یہ قوم کوئی قوم پستی ہے نا، ان میں پھر رجسٹر پیدا ہوتا ہے، اس میں رد عمل پیدا ہوتا ہے، اپنی غلطیوں میں احساس ہوتا ہے، اپنی گرمان میں جانتی ہے۔ نئی نسل آ گئی، انہوں نے جنگ کی، جہاد کیا، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ فتح ہونے کے باوجود انہوں نے ایک متحدہ حکومت نہیں بنائی، 12 قبیلوں نے اپنی الگ الگ ڈیٹ ان کی مسجد بنا دی، فتح نصیب ہونے کے باوجود۔ کتنی بنائی؟ 12۔ اب ہم نے لگائے مسلمان اس سے بھی گئے گزرے کہ مسلمانوں نے تو اپنی متحدہ خلافت عثمانیہ کو توڑ کر انہی عربوں نے، جن کو مار پڑ رہی ہے، چلو ان کو متحدہ حکومت بنانی تھی نا، انہوں نے بنائی نہیں۔ ان عربوں نے کیا کیا؟ لارنس آف عربیہ کے بہکاوے میں آ کر، باتوں میں آ کر، عرب قومیت کا جھنڈا بلند کر کے، نعرہ بلند کر کے، خلافت عثمانیہ اتنی مضبوط، مستحکم، غیرت مند مسلمانوں کی ریاست تھی، اس متحدہ کو توڑ کر اب ڈین انڈی کی مسجد بنائی۔ ان میں سے کسی کوئی سخت اوقات نہیں ہے۔ اب کوئی کیا کرے گا؟ کسی لڑ سکتا ہے؟ عمان کیا کرے گا؟ قطر کیا کرے گا؟ دبئی کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ دبئی تو ٹوٹل اس کا مخبر ہے، جس کے برج الخلیفہ جس کا ہے جو عربی ہے دبئی کا، وہ ٹاپ 5 ڈونر میں ہے اسرائیل کے۔ اسرائیل کو جنہوں نے ڈونیشن دی ہے نا اس وقت جو دیے 5 ٹاپ کے، ان میں سے ایک کون ہے؟ برج الخلیفہ کا مالک ہے۔ اس سے آپ اندازہ مسلمانوں کی حالت دیکھیں، غزہ کی حالت دیکھیں، وہاں وہ نہیں دے رہا ہے، کس کو دے رہا ہے؟ اسرائیل کو دے رہا ہے۔ اس سے ہماری حالت دیکھیں ہم کہاں ہیں۔ اب وہ بھی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، پکا نمازی ہوگا، عبادت نہیں بچا سکتی، یاد رکھو، جب تک آپ کا نظریہ کلیئر نہیں ہوگا عبادت نہیں بچائے گی۔ عبادت جتنے بھی یہ 30% دین ہے، اس کا مطلب ہے کہ نماز نہیں پڑھیں، نماز تو پڑھیں لازماً، وہ آپ کا لازمی سوال ہے، اس کو تو پاس کرنا ضروری ہے، لیکن اس پر اکتفا نہیں کریں گے۔ 5 وقتہ نماز پڑھ کے سکون سے نہیں بیٹھیں گے جب تک آپ کا نظریہ کلیئر نہیں ہوگا، کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا اسلام کے عقیدے کے بارے میں، نظریے کے بارے میں، اور جب تک آپ کی نیت نہیں ہوگی، آپ عملی قدم نہیں اٹھائیں گے، یہ ارادہ نہیں کریں گے کہ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی، زندگی اللہ نے کس لیے عطا کی ہے؟ اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے۔ جب تک وہ آپ کے ذہن میں نقش نہیں ہوگا اور اس کے لیے آپ عملاً اقدام نہیں کریں گے، اللہ سے اس کے لیے دعا نہیں کریں گے، اور جب تک آپ اسلامی نظام کو نہیں سمجھیں گے، اپنی ایمان یقین کو نہیں سمجھیں گے، ایمان یقین کی حفاظت کی کوشش نہیں کریں گے، تب تک بات نہیں بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔